نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ، بس مومن لوگ تو وہی ہیں جب اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز اٹھیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات تلاوت کی جائیں تو زادتہم ایمانا، تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ فرما دیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں. ومغفرۃ، اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے. درس قرآن سننے والے میرے خوش نصیب اور بخت بلند دوستو، آج کے درس میں مومنین، کاملین، سالکین، عاملین، اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ آیات آپ نے ترجمہ تو سن لیا ہے، اب تشریح آئے گی تو ان آیات کی روشنی میں ذرا اپنے آپ کے ساتھ موازنہ کرتے چلے جائیں
کسی کے کسی پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، خود اپنے اوپر مفتی بن کے اپنے ساتھ موازنہ کرتے چلے جائیں اور قرآن پاک کی آیات کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اگر ہم ان کے مطابق ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ شکرانہ پڑھتے جائیے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر میرے محترم دوستو اپنے کردار پر نظر ثانی فرمائیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش فرمائیں۔ انما المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل مومن تو وہ لوگ ہیں، ایمان والے لوگ، ایماندار لوگ، مجھے ماننے والے اصل لوگ تو وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو ان کے دل پھڑک اٹھیں، لرز اٹھیں، اللہ کی آیات کو سن کر ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہو جائے، زلزلہ طاری ہو جائے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے قرآن پاک سنتے وقت۔ اگر قرآن پاک اور جنت جہنم اور آخرت کا ذکر سنتے ہوئے بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، جس طرح باہر تھا ویسے اس محفل میں ہے، تو اس کو بہت زیادہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تاریخ کے بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا، حضرت آپ اتنے بڑے مرشد اور اتنے بڑے ولی اور اتنے بڑے بزرگ ہیں، مگر ہم لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، ہم بیدار نہیں ہو رہے، تو آپ کی باتوں سے بیدار ہونا چاہیے، تو ہم لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ کسی آوارہ بندے نے یہ سوال کیا۔ ہر دور میں آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب، حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ سویا ہوا ہو نا، وہ تو تھوڑا سا جھنجھوڑنے سے جاگ جاتا ہے، اور زیادہ گہری نیند ہو وہ تھوڑا سا اور جھٹکا دیں تو وہ بیدار ہو ہی جاتا ہے، مگر جو بندہ مر چکا ہے، جو فوت ہو چکا ہے، جس کی روح ہی پرواز کر چکی ہے، اس کو لاکھ ہلائیں، جھٹکے دیں، پانی ڈالیں، وہ جب مرا ہوا ہے اس نے کیا اٹھنا ہے۔ تو حضرت نے یہ بات کہہ کر فرمایا کہ قرآن حدیث سن کر بھی جن بندوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ سوئے ہوئے نہیں، وہ موئے ہوئے ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں، اندر مردہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو مومن کی یہ شان ہے، چونکہ اللہ پاک مومنین کی صفات بیان فرما رہے ہیں، مومن کی شان ہے جب بھی اللہ کا ذکر آتا ہے تو مومن بیدار ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، لرز اٹھتا ہے اللہ کی عظمت کے سامنے۔ وہ عرش والا خدا، اس کا ذکر ہو رہا ہے، جنت کے مالک کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہنم کے خالق کا تذکرہ ہو رہا ہے، سمندروں پر جس کی حکومت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو پہاڑوں کا مالک، صحراؤں کا مالک، جنگلوں کا مالک، شہروں کا مالک، ساری کائنات کا تن تنہا خالق اور مالک، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کی عظمت کے سامنے، اس کے جلال کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے بندہ لرز اٹھتا ہے، اتنی بڑی ذات عالی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، چونکہ مومن خدا کو پہچانتا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب اللہ رسول کا حکم سامنے آ جائے، ایک طرف ہماری خواہشات ہوں، ہمارے ذاتی خیالات ہوں، ذاتی رجحانات ہوں، اپنی ذاتی عادات ہوں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، رسول پاک کے ارشادات ہیں۔ اگر اللہ رسول کے سامنے بندہ اپنے جذبات کو جھکا لے تو ایمان کی سطح بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔
بات غور سے سنیے، اگر اللہ رسول کے حکم کے سامنے اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی مرضیات کو بندہ جھکا دے تو ایمان کی سطح بلند ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ رسول کے واضح احکامات اور ہدایات اور آیات کے مقابلے میں بندہ اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرے، اپنی خواہشات پر عمل کرنے کی کوشش کرے، قرآن حدیث میں تعویل کر کے معاذ اللہ ان کو ردی کی ٹوکری کی طرف پھینکنے کی کوشش کرے، تو وہیں سے میرے دوستو اس انسان کا ایمان گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایمان گرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ ایمان سلب ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارا معیار اللہ رسول ہیں، اللہ کا قرآن، نبی کی حدیث، جب یہ سامنے آئے تو مومن کی یہ شان ہے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومن بندے کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری محفل ہے، دنیا کی محفل ہے، ایک قرآن کی محفل ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ جب قرآن کی محفل میں مومن بیٹھتا ہے، قرآنی آیات سنتا ہے تو قرآن کہتا ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب اللہ رسول کی باتیں سنتا وہ کہتا ہے یہ بھی میرے اندر کمی تھی، میں اس کو پورا کروں گا، یہ میں نہیں کرتا تھا اب یہ کروں گا، یعنی اس کے ایمان کی سطح بلند ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو عمل نہیں کرتا تھا وہ بھی کرنے کی طرف مائل اور راغب ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے، اپنے آپ کو ٹٹولیے، جھنجھوڑیے، چیک کیجئے ہمارا بھروسہ کس چیز پر ہے۔ ہم تو سارا دنیا پہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، اپنے مال پہ بھروسہ ہے، اپنی طاقت پہ بھروسہ ہے، اپنے عہدے پہ بھروسہ ہے، اپنے منصب پہ بھروسہ ہے، یاران محفل پہ بھروسہ ہے، اپنے دوستوں پہ بھروسہ ہے۔ مومنین کی یہ صفات میں سے ایک صفت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں اپنی جان پر بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اپنے سانسوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک دعا آتی ہے، وہ آپ بھی مانگا کرے، بڑی مزیدار دعا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میں اپنے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، تیری ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بصیر بالعباد، تو اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جب بندہ یہ دعا کرتا رہتا ہے، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا رہتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا رہتا ہے، پھر اللہ اپنی شان کے مطابق بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومنین کی ایک صفت آگے بیان کی جا رہی ہے، نماز کے یہ لوگ پابند ہوتے ہیں۔ بے نمازی وہ اللہ سے بہت دور ہے۔ بے نمازی کے بارے میں اتنی وعیدات ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر انسان۔ جو بندہ بے نماز ہے، اس خدا کا کھا کر اس کو سجدہ نہیں کرتا، وہ جانوروں سے بھی بدتر۔ تو مومنین کی صفات میں سے یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ جب اذان گونجتی ہے اللہ کے دربار میں، مومن جہاں بھی ہوتا ہے اس کا چین اڑ جاتا ہے، یہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مجھے رب نے بلایا ہے، میں نے مسجد جانا ہے، میں نے اللہ کو سجدہ کرنا ہے، میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ مومن بے چین ہو جاتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور جو اذانوں پہ اذانیں سن رہا ہے مگر ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ کیسا مومن ہے وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اسی طرح مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ مومن بندہ کنجوس نہیں ہوتا، مومن بندہ بخیل نہیں ہوتا،
بخیل اور کنجوس بندے کی بڑی وعیدیں آئی ہیں قرآن اور حدیث کے اندر، اور سخی بندے کی بڑی تعریف آئی ہے قرآن حدیث کے اندر۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سخی بندہ ساری رات سویا رہے، بخیل بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے، یہ ساری رات سونے والا سخی عبادت گزار بخیل سے بہتر ہے۔ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سخی آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، رسول پاک کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اور لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے بعید ہوتا ہے۔ بخیل آدمی اللہ تعالیٰ سے بعید ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے بعید ہوتا ہے، اور جنت سے بھی بعید ہوتا ہے، اور لوگوں سے بھی بعید ہوتا ہے۔ کنجوس بندے کو بندے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا، اور پانی کو پیدا فرما کر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھڑا فرمایا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ زمین پانی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ جب بور کرتے ہیں تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، زمین پانی کے اوپر کھڑی ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ جب پہلے پانی پر اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ڈولتی تھی، ہلتی تھی، تو پھر اللہ پاک نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، والجبال اوتادا، بڑی بڑی پہاڑیاں، سنگلاخ چٹانیں، میخیں بنا کر، کیل بنا کر اس زمین پر گاڑ دیے، اس کے بعد زمین نہیں ہلی۔ تو فرشتوں نے سوال کیا، یا اللہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقت والی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، پہاڑوں سے زیادہ طاقتور لوہا ہے۔ لوہا پہاڑوں کو بھی کاٹ کاٹ کر زیر و زبر کر دیتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے سوال کیا، یا اللہ، لوہے سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہے سے زیادہ طاقت والی چیز آگ ہے، آگ، جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ فرشتے تحیر میں ڈوبتے جا رہے تھے، پھر سوال کیا، یا اللہ، آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقت والی چیز؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے سوال کیا، یا اللہ، پانی سے بھی کوئی زیادہ طاقت والی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہوا، ہوا پانی کو بھی بخارات بنا کے اڑا دیتی ہے۔ تو پھر فرشتوں نے سوال کیا، یہ دلچسپ حدیث ہے، یا اللہ، ہوا سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ تو یہاں پر اصل مسئلے کو بتایا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ہاں، مومن بندے کا وہ پرخلوص صدقہ، صدقے کی طاقت سمجھیے۔ صدقہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بڑے بڑے مصائب کو ہٹا دیتا ہے، بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ صدقہ، خلوص بھرا صدقہ، ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یہ خلوص بھرا صدقہ ہوا سے بھی زیادہ طاقت والا ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات میں سے یہ صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک نکتہ اور بھی سمجھیے، قرآن میں اگر ہم غور کریں گے تو خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے نا، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، یہ کوئی ماں کی گود میں لے کر نہیں آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ اس نے جانا ہے۔
یہ جو آنے اور جانے کے درمیان جو زندگی ہے، اس میں جو کچھ بندہ لیتا ہے اللہ ہی کی عطا ہے۔ اگر یہ بات بندے کو سمجھ آ جائے نا کہ یہ میرا ذاتی نہیں، اللہ کی عطا ہے اور ایک دن مجھ سے واپس لے لی جائے گی، تو میرے محترم دوستو خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے کہ بندہ جب یہ سمجھے کہ یہ میرا مال نہیں، اسی کا دیا ہوا ہے اور ایک دن اس نے لے لینا ہے، تو خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو صفات ابھی آپ حضرات نے سنی ہیں، یہی صفات رکھنے والے لوگ پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، اصلی مومن ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ کیونکہ لوگوں کے اعمال مختلف ہیں اس لیے درجات بھی مختلف ہیں۔ کچھ لوگ صرف فرضی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ فرضی نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تہجد کے ساتھ اشراق، اوابین اور چاشت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان سارے اعمال کے ساتھ پھر تسبیحات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح لوگوں کے درجات ہیں، اسی طرح اللہ کے ہاں انسان کے آگے بھی محلات کے بھی درجات ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مومنین کے لیے بخشش ہے۔ مغفرت ان کا لفظ بتا رہا ہے انسان جتنا بھی کامل بن جائے، جتنا بھی پرلے درجے کا ولی اللہ بن جائے، مگر انسان کمزور ہے، کہیں نہ کہیں اس سے لغزش ہوگی۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا نامہ اعمال خطاؤں سے بالکل پاک ہو۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس لیے اللہ پاک نے لفظ مغفرت بولا ہے کہ میرے مومن بندے، مخلص بندے، صالحین، عابدین، ساجدین، زاہدین، کمال والے لوگ، اگر ان میں کہیں کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، تو میں پھر بھی ان کو اپنی بخشش کی جھولی میں لے لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، ہیں تو میرے وفادار بندے۔ کوئی بھول چوک ہو جائے تو انسان ہے نسیان سے مرکب، یہ بندہ ہے بد فطرت کہ انسان کوئی بھول ہو جائے تو پوری زندگی اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، مگر اللہ کی پناہ کی اور بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے کامل بندے، میرے مخلص بندے بھول بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، مغفرتن، میں انہیں اپنی مغفرت کی آغوش میں لے لیتا ہوں، میں مغفرت کی جھولی میں لے لیتا ہوں۔ انسان ہے بھول جاتا ہے، تو مغفرت ان کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ انسان سے خطائیں ہوں گی، خطا ہو جانے کے بعد پھر اکڑ جانے والا شیطان ہوتا ہے، اور خطا ہو جانے کے بعد جھک جانے والا وہ انسان ہوتا ہے۔ ورزق کریم، آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے باعزت روزی ہے۔ وہ کون سی باعزت روزی؟ وہ جنت کے اندر ملے گی۔ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک دسترخوان پر کیا سے کیا کھلانے والے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں قرآن پاک کی برکت سے، رمضان شریف کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ ماہ رمضان کی برکت سے تمام پریشان حال لوگوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ جتنے احباب درس قرآن میں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ یا اللہ تیرا کلام پاک سننے کے لیے تشریف فرما ہیں، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما۔ سب کی تمام نیک حاجات خزانہ غیب سے پوری فرما۔ جس طرح تیرے دربار میں تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں یا اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ
وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا